اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 14واں پارہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 88 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الحجر آیت نمبر 88۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پچھلی آیت میں پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے قرآن عطا فرمایا اور سورہ فاتحہ عطا فرمائی۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ سب سے بہترین چیز ہے جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے آپ کو اور آپ کی امت کو عطا فرمائی۔ اس سے بہتر دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ دونوں دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنی عظیم نعمت کے بعد اگر کوئی شخص لا تمدنہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اور آپ کی امت بھی لا تمدنہ بالکل پرواہ نہ کریں، اس طرف اٹھیں بھی نہیں، اے نہیں کا آپ کی دونوں آنکھیں، ایک آنکھ بھی دونوں آنکھیں بھی کبھی بھی اس طرف جائیں ہی نہیں، الا ما متانا اس چیز کی طرف کہ جو کچھ فائدہ دیا ہے کفار کو، ٹھاٹ باٹ دی ہے، مال دی ہے، دنیاوی نعمتیں ان کو ہم نے عطا کی ہیں، ان کی طرف آپ دیکھیں بھی نہیں، آنکھ بھی اٹھا کر نہ دیکھیں، بہی جو ہم نے ان کو دی ہے، ازواج منہم ان میں سے بعض کو، سب کو ان کو بھی نہیں دی، ان میں سے بعض کو دیے ہیں ہم نے جو دنیا کی نعمتیں۔ تو پہلی بات اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ مسلمان جو ایمان کی دولت آپ کو ملی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت میں ہونا ہمیں ملا ہے، اللہ نے جو قرآن عطا فرمایا ہے، اور پھر خاص طور پہ اس قرآن کے اندر جو پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ عطا فرمائی ہے، اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ اب یہ پتہ تب چلے گا جب انسان کی آنکھیں بند ہوگی۔ دنیا میں تو شاید ہمیں ایک انسان ہونے کے ناطے اس کا اتنا احساس نہیں تھا، صحابہ کرام تو سمجھ گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا، مگر ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور نہ ہی آپ نے غم کھانا ہے۔ دنیا میں تو ہم نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، لیکن قیامت والے دن جب یہ رسوا ہوں گے یا دنیا میں ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہے، تو پھر ان کے اوپر آپ نے پریشان بھی نہیں ہونا، کیونکہ نبی کریم ہوتے ہیں، نبی اپنی امت کے ساتھ بڑے شفیق ہوتے ہیں۔ انہیں دکھ لگتا ہے جب کوئی امت کا گروہ یا کوئی امتی جہنم میں جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ایمان والوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، یہ ہر لحاظ سے اس دنیا میں بھی اور آخرت کے حساب سے بہترین چیز اللہ نے عطا کی ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے یعنی جس کے پاس سورہ فاتحہ ہے اور قرآن ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز بے وقت ہے، دنیا کی کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ نے پرواہ ہی نہیں کرنی کہ ہم نے کیا کیا نعمتیں اور کتنے بڑے روب اور دبدبے اور عزت اور کیا چیزیں ان کو عطا کی، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے، لیکن اصل عزت اور کامیابی آخرت کی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہ ان کی طرف دیکھنا ہے، نگاہ بھی نہیں ڈالنی، اس کو کچھ سمجھنا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے اوپر جب برا وقت آنا ہے، ان کو عذاب ملنا ہے، ان کے اوپر کوئی غم کھانا ہے۔ وَاخْفِضْ اور کھول دیں، چادر بچھا دیں، تواضع سے پیش آئیں، جناحک للمؤمنین اپنے بازو ایمان والوں کے لیے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ایمان والوں کے لیے اپنے بازو کھولیں گے، اپنی چادر بچھائیں گے، اپنی رحمت میں لے لیں گے، اللہ کے فضل سے امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں، تم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو تمہاری اپنی مرضی ہے، تمہارا اپنا نفع ہے، تمہارا اپنا نقصان ہے، میرا کام ہے، بے شک میں ہوں انا نذیر مبین، تمہیں خبردار کرنے والا، تمہارے انجام سے، تمہاری ناکامی سے تمہیں خبردار کرنے والا،
المبین، بالکل اچھے طریقے سے واضح کر کے سمجھانے والا ہوں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، اس کے بعد پھر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ناکامی اور کامیابی کا اصل تعین وہاں پہ ہونا ہے۔ یہ میرا کام ہے بتانا۔ کما انزلنا علی المقتسمین، اور جس طرح اتارا ہے ہم نے ان کے اوپر جنہوں نے اس کو بانٹ دیا، اور المقتسمین ہے کہ قسمیں بھی کھائیں، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے نہ ہو جانا اے ایمان والو کہ ہم کفار پر جب عذاب نازل کریں گے جس طریقے سے ہم نے ان پر نازل کیا جنہوں نے اللہ کے حکموں کو تقسیم کر دیا۔ اللہ کا عذاب ان پہ آتا ہے، انہوں نے تورات کے کچھ حصے کو مانا، انجیل کے کچھ حصے کو مانا اور کچھ کو نہیں مانا، کچھ پہ عمل کیا، جو طبیعت پہ گراں گزرا، جہاں پہ کچھ مشقت پیش آئی اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی طرح نہیں ہو جانا جس طرح کہ جیسا کہ وہ لوگ تھے، یعنی بنی اسرائیل والے یہود و نصارہ، الذین جعلوا القرآن، جنہوں نے اپنے قرآن کو، یہاں قرآن کی بھی بات ہے اور تورات اور انجیل کی بھی بات ہے، کہ جنہوں نے بنا لیا قرآن کو، تورات کو، انجیل کو عضین، اعضاء کی طرح، الگ الگ چیزیں، الگ الگ جوڑیں تو پورا ایک جسم بن جاتا ہے، اگر اس کو توڑیں تو یہ الگ الگ ہے، ہاتھ الگ، بازو الگ، سر الگ، دھڑ الگ، ٹانگ الگ، پاؤں سارے، پھر اندر کے اعضاء، جس کو دل کیا پسند کیا، جس کو دل کیا اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے انہوں نے تقسیم کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، میں تمہیں ڈراتا ہوں اس بات سے کہ تم بنی اسرائیل کی طرح اپنی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کر لینا، اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کر لینا، کہ کچھ کو ماننا اور کچھ کو چھوڑ دینا، کچھ پہ عمل کرنا اور کچھ کو بھلا دینا، عضو کی طرح نہ اس کو کر دینا، بلکہ اس کو جوڑ کے بنا کے ایک چیز رکھنا۔ فَوَرَبَّكَ، اور قسم ہے تیرے رب کی، اللہ پاک اپنے نام کی ذات کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، لَنَسْأَلَنَّ أَجْمَعِينَ، جنہوں نے بھی اللہ کی کتابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، مرضی کا مانا، مرضی کا چھوڑا۔ اللہ نے پیچھے بھی ہم نے پڑھا سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ذلت کی زندگی دیں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے رسوائی ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لازماً ان سے سوال ہوگا، انہیں اس بات کا حساب دینا پڑے گا، اجمعین، بے شک سارے کے سارے، جتنے بھی لوگ ہوں جنہوں نے قرآن کے ساتھ، تورات کے ساتھ، انجیل کے ساتھ اور اللہ کی کتابوں کے ساتھ یہ کیا کہ مرضی کی چیز مانی اور مرضی کی چیز چھوڑ دی، جو دل کیا مانا، جو دل کیا چھوڑ دیا، ان کو قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہو کے جواب دہی کرنی پڑے گی کہ ایسا کیوں کیا تھا۔ یہ پورے کے پورے کو ماننا ہے، یہی ایمان ہے۔ اگر کچھ حصہ مانا اور کچھ کو نہیں مانا، خواہ عمل سے یا قول سے، تو وہ اللہ کے ہاں مردود ہو گیا۔ اما کانوا یعملون، اس چیز سے جو وہ عمل کرتے تھے، جو دنیا میں عمال کر کے آئے ہیں ان کا بھی، اور یہ قرآن کا اور انہوں نے کتابوں کا، اللہ کی کتابوں کا حشر کیا، ان سب کو لازمی ان کا جو عمل کیا ان کا جواب دینا پڑے گا۔ فَاسْدَا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پرواہ نہ کریں، اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کی بالکل پرواہ نہ کریں، اعلان کر دیں، بما تؤمروا، جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، اور اس کے بعد کوئی قرآن نہیں آئے گا، یہ آخری کتاب ہے، اور اسی میں صراط مستقیم میں لگے، اس کے بغیر اور کہیں صراط مستقیم ہے نہیں۔ آپ ڈنکے کی چوٹ پہ یہ اعلان کر دیں کہ جو کچھ آپ کو اللہ نے حکم دیا وحی کے ذریعے سے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین کی پرواہ نہ کریں، اس سے انہیں جتنی تکلیف ہوتی ہے، جتنی وہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، آپ نے پرواہ نہیں کرنی۔ کیوں؟ إِنَّ كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اللہ کافی ہے، اللہ بدلہ لے گا، لازمی، آپ کو بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بدلہ لے گا، دین غالب ہو کے رہے گا، اللہ کی مدد لازماً آئے گی اور اللہ خود بدلہ لے گا۔ یہ جو ہر چیز پہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ جو سرداران مکہ ہیں، اور اس کے بعد پورے جو دنیا میں آنے والے آخری انسان تک کوئی بھی دین کا مذاق اڑانے والا، قرآن کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نعوذ باللہ اللہ کی ذات کا، اللہ کہتے ہیں کہ میں ان سے خود بدلہ لوں گا۔ ہم کافی ہیں ان کے لیے بدلہ لینے کے لیے، اور جس سے اللہ تعالیٰ بدلہ لینا چاہے اس سے پھر اللہ کو کون اللہ کے غضب سے ان کو بچا سکتا ہے؟ اس لیے دین کا مذاق اڑانا یہ اللہ کو سخت ناراض کرنے والی بات ہے۔ دین نے غالب ہو کے رہنا ہے، اللہ کی مدد آ کے رہنی ہے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر،
جن جن لوگوں نے، جس نے بھی، اللہ نے کوئی تخصیص نہیں کی، جس بھی شخص نے، جن لوگوں نے بھی یجعلون بنا لیے ہیں، مقرر کر لیے ہیں، ما اللہ، اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ بھی اور ساتھ دوسرے بھی، الہن کوئی اور معبود آخر دوسرے، یعنی اللہ کو بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ بھی دیتا ہے اور کوئی اور بھی دیتا ہے، کسی اور ہستی پہ بھی یقین کیا ہے، حالانکہ اللہ کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور قرآن کی کہ اللہ ہی دیتا ہے سب کچھ، رزق، اولاد، عزت، شہرت، زندگی، موت، سب کچھ، پریشانی، خوشی، سب میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یعنی اللہ بھی کوئی اور بھی، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب کہتے ہیں لگ پتا جائے گا کہ کتنا بڑا یہ جرم ہے، کتنا بڑی یہ بھیانک بات ہے، اور کتنی بڑی انسان اپنے لیے تباہی مول لے رہا ہے کہ اس کو پتہ چل جائے گا، ان قریب اس کو پتہ چل جائے گا، فَسَوْفَ، بہت جلدی، زندگی کا تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، ایسے گزر جاتی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور بے شک اللہ جانتا ہے، اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے جو کچھ یہ باتیں کرتے ہیں، جو آپ کو یہ کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں قرآن خود بنا لیے، کبھی کہتے ہیں نعوذ باللہ کسی سے سیکھ لیا، کبھی کہتے ہیں کہ آپ تو یتیم ہیں، آپ کے پاس تو دولت نہیں ہے، بہت ساری باتیں کرتے ہیں، مذاق اڑانا دین کے، جو یہ مذاق اڑاتے ہیں، جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے اللہ جانتا ہے۔ کتنی بڑی دلجوئی اور کتنی بڑی محبت کا اظہار اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر رہے ہیں کہ رب آپ کا جانتا ہے آپ کے سینے میں جو گھٹن ہوتی ہے، آپ جو تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور کس وجہ سے مذاق اڑاتے تھے۔ اس سے پہلے تو یعنی اعلان توحید اور اعلان نبوت سے پہلے تو آپ کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتے تھے، بڑی عزت سے پیش آتے تھے، بہت تکریم کرتے تھے۔ مذاق اڑانا آپ کے دین کا، یعنی شاعر اللہ کا اور ایمان والوں کا جو مذاق اڑانا ہے، اس کے بدلے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم جانتے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بدلہ نہیں لینا۔ پیچھے بھی اللہ نے کہا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم ان کے لیے کافی ہیں، ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ آپ نے ان ساری تکلیفوں کے باوجود، اور آپ کی امت نے قیامت تک جو دعوت اور تبلیغ اور قرآن سیکھنے سکھانے کا کام کر رہے ہیں، جب بھی لوگ ان سے تنگ ہوں، جب لوگ انہیں تنگ کریں، تکلیف دہ باتیں کریں، وہ کہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو اس رب کی تسبیح بیان کے اور حمد بیان کریں، اس کی تعریف کریں اپنے رب کی، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدوں کی کثرت کریں۔ یعنی ایمان والے جواباً کیا کریں گے، اللہ کی پاکی بیان کریں گے، اللہ کی عظمت بیان کریں گے، اللہ کی حمد بیان کریں گے، وہ نمازیں پڑھیں گے، اللہ کا حکم مانیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، مرتے دم تک کوئی چھٹی نہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک یہ کام کرنا ہے، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد، نماز، روزہ، ساری چیزیں اس کے اندر کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی وقفہ نہیں ہے، یہ جاری رکھنا ہے یہاں تک کہ انسان کو موت آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور ہر اس امتی کے لیے جو دین کا کام کر رہا ہے، اس نے یہ مرتے دم تک کام کرنا ہے۔ جس دن اس کو موت آنی ہے، اس دن بھی اس کی نمازیں بھی اس کو فرض ہے، اس نے پڑھنی ہے، اس نے دین کا کام بھی کرنا ہے، اس نے قرآن بھی پڑھنا ہے، اس نے سچ بھی بولنا ہے، اس نے غیبت سے بھی بچنا ہے، اس نے تجارت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس نے مرتے دم تک کرنی ہیں۔ دنیا کی ہر تکلیف کے بدلے میں اللہ نے یہ نسخہ بتا دیا، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی حمد کریں، اور سجدوں کی کثرت کریں، اور قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔